جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے وہ اس قدر دکھی ہے، اس قدر پیچیدہ ہے کہ بعض اوقات ہم شاید بہت دکھی ہو جاتے ہیں، بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کے۔ تو آج میں نے خاص طور پہ سوچا، جیسے میں نے تو صرف سوچا، لیکن ہمارے جو استاد محترم ہیں، ہمارے سینئر نصرت جاوید صاحب نے باتوں باتوں میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کیا کہ ان کا نام جب میں نے سنا تو مجھے لگا کہ ایک نشست ان کے ساتھ ہم سب کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر جو لوگ اردو شاعری میں، اردو ادب میں اگر کوئی بڑا نام ہیں ہم میں، تو ان میں سے یہ ایک نام ہے ہمارے ساتھ، افتخار عارف صاحب۔ افتخار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر۔ یہ ویسے خاص کریڈٹ جاتا ہے، آپ نے یاد فرمایا سر یہ نصرت جاوید صاحب نے آپ کا تذکرہ کیا، تو اس تذکرے کے بعد مجھے لگا کہ ہم شاید بہت سیاست پر بول چکے، معاشی بدحالی پر بول چکے، تو آپ جیسے جو دانشور ہیں، جو ادیب ہیں، ان کو اگر سکرینز پر لایا جائے، ان سے بات کی جائے، تو ہو سکتا ہے وہ جو ایک بوجھ ہے ہمارے اوپر معاشی بدحالی کا اور سیاسی بدحالی کا، وہ کم ہو سکے سر۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ نصرت جاوید ہماری جوانی کے دشمنوں میں ہیں، اور یار ترہدار جو ہے اس نے ادب سے زندگی شروع کر کے صحافت کی طرف رخ کیا تھا، تو ہم تو اس کو ادیبی سمجھتے ہیں۔ نہیں وہ صحافیوں کے ادیب ہیں، بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ افتخار صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ شاعری اور ادب اور افتخار عارف، جب یہ اب دیکھتے ہیں اس کو، تو کیا آپ یہاں پہنچ کر مطلب ہیوج ایکسپیرینس، ساری عمر کتابوں میں گزر گئی، ادب میں گزر گئی، شاعری میں گزر گئی، تو آج افتخار عارف اور شاعری ادب کیا کہیں گے سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارے خلق خدا کے جو لوگ ہیں اور عوام ہیں، وہ ادب کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور ذمہ دار ادب ہی ان کے لیے قابل قبول ہے۔ دیکھیے، اقبال بہت مشکل شاعر ہیں، فیض بہت مشکل شاعر ہیں، مگر اس کے باوجود عوام ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ شیخ اعاز اور گل خان نصیر اور جان اجمل خٹک یہ سب ان کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بس وہی ادب، وہی تحریریں، شاعری ہو، افسانہ ہو، ناول ہو، وہی زندہ رہتا ہے جو اپنے زمانے سے اور اپنی زمین سے اور اپنے لوگوں سے جڑا ہوتا ہے۔ باقی میں اب 80 برس کا ہو گیا ہوں، ہونے والا ہوں۔ میں نے ساری زندگی ادبی اداروں میں کام کرتے گزاری، اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صرف اور صرف وہی لفظ زندہ رہتے ہیں جو اپنے لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں، باقی سارے فسانے ہیں، اور طوطا مینا بنانا اور کہانیاں لکھنا اور شاعری کرنا، یہ سب جو ہے یہ زمانے کی نظر ہو جائے گا۔ وہی باقی بچے گا جس نے خیر کے لیے، ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، عوام کے حق کے لیے، عدل کے قیام کے لیے کوئی ذرا سا بھی کام کیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ہمارے ہاں قابل منزلت سمجھے جاتے ہیں، قابل احترام سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے جد و جہد کی ہے تھوڑی سی بھی۔ جس کے فیض صاحب کا ایک مصرع ہے کہ لب پہ حرف غزل، دل میں قندیل غم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم۔ جس سے جو ہو سکتا ہے بس وہ کر رہا ہے، اور جس نے کیا ہے بس وہی ہمارا محسن ہے۔ وہ فیض صاحب ہوں، جالب ہوں، فراز ہوں، فہمیدہ ہوں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر مختلف یعنی سیاسی اسٹیبلشمنٹس کے خلاف، مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، معاشرتی اسٹیبلشمنٹس کے خلاف لکھا، اور عوام سے جو ذمہ داری تھی، محبت اور عہد اور پیمان۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے لٹریچر آف کمٹمنٹ کے لیے ایک لفظ فارسی میں وضع کیا تھا، متعہد۔ وہ ادیب، وہ ادب جس نے عہد کر رکھا ہو، پیمان کر رکھا ہو اپنے معاشرے سے اور اپنے
لوگوں سے. تو بس ہمارے یہاں بھی یہی صورت احوال ہے ساری دنیا میں. آپ دیکھ لیجئے کون سا ادب ہے جو باقی رہا ہے. بس وہی لوگ باقی رہے ہیں جنہوں نے کلمہ حق کہا ہے یا جنہوں نے خلق خدا کے فائدے کے لیے خیر کے لیے سر کوئی کام کیا آپ ہے. نے بڑے اچھے حوالے دیے، لیکن میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ جو 75 سالہ تاریخ میں ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے اس پاکستان کے اندر، ایک سوشل سٹرگل ہے اس پاکستان کے اندر، تو اس معاشرے نے اس سوشل اور سیاسی جو جد و جہد رہی، بڑے اچھے ادیب رہے، بڑے اچھے شاعر رہے جنہوں نے حق کی آواز اٹھائی، جنہوں نے صورتحال اس وقت کی صورتحال پہ لکھا بھی صحیح. آپ ان میں سے کئی لوگوں کے ساتھ آپ کام کر چکے، کئی کے ساتھ آپ کی بیٹھکیں ہوتی رہیں سر. لیکن جس دور میں میں ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس دور کو، وہاں ایسا جو پہلو ہے اس طرح کے ادیبوں کا، اس طرح کے شعراء کا، وہ بڑا کم ہے. مجھے تو لگتا ہے شاید نہیں ہے سر. دیکھیے اس میں ایک تو صورت احوال یہ ہے کہ استحصالی قوتیں اپنے پیراہن بدل کے آ رہی ہیں. اب اس قدر حق اور باطل اس قدر آمیز ہو گئے ہیں کہ ایک گرد و غبار اتنا ہے کہ یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ ظلم کس طرف سے آ رہا ہے اور کون سا خیر کا لبادہ اوڑھ کر آ رہا ہے، کدھر زیادتی ہو رہی ہے، کون صحیح معنی میں مظلوم ہیں. اور ملٹی نیشنلز اور جو انٹرنیشنل سیناریو ہے ساری دنیا میں آپ دیکھیے کہ جو رجت پسند قوتیں ہیں امریکہ سے لے کر ہندوستان تک اور برطانیہ میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں وہ غالب آتی جاتی ہیں. اور جو خواب دیکھنے والے لوگ تھے اور جو انقلابی تھے ان کے منشور جو ہیں وہ مدھم کر دیے گئے ہیں. اور پورا لاطینی امریکہ جو تھا وہ آزادی کی لہر نوآبادیاتی نظام سے آزادی کے بعد افریقہ میں جو صورت احوال تھی، اب آپ آوازیں اٹھتے نہیں دیکھتے. اب آپ نہیں سنتے کہ انگولا سے کسی نے کچھ کہا ہے یا چیلی سے کسی نے کچھ کہا ہے یا کوریا سے کوئی آواز بلند افتخار ہوئی ہے. عارف صاحب، میں قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے میں چاہتا ہوں ایک ذرا بریک لیں. افتخار عارف صاحب، گلزار صاحب کی آپ نے کتابوں پر لکھی نظم ان کی زبانی سنی بھی ہوگی، وہ پڑھی بھی ہوگی. آپ جیسے بڑے ادیب ہم نوجوان نسل سے اس لیے بھی خفا ہیں کہ ہم کتاب سے دور ہو گئے ہیں، اور ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہم تو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں. ہم ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، ہم نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، ہم فیس بک، انسٹا اور ٹویٹر کے لوگ ہیں. تو جو 600 صفحوں کا کتاب ہے وہ ہم 6 سیکنڈز میں اس کو سن لیتے ہیں. تو ذرا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ میں تو اصل میں پرانا آدمی ہوں اور تبدیلی ظاہر ہے اس کو میں روک نہیں سکتا. سفر بہت تیزی کا ہے مگر میں کتاب کا تصور نہیں کر سکتا. ای میل کیا کہلاتی ہے، ای بک مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، کمپیوٹر مجھ سے مینیج نہیں ہوتا، موبائل مجھ سے اتنا مینیج ہو سکتا ہے کہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں اور فون اس پہ کر سکتا ہوں. خیر یہ تو میری نالائقی ہے اور نااہلی ہے، اور سمجھیے میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کر پاتا، آمادہ نہیں کر پاتا. اس کو جاننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور ٹیکنالوجی سے دوستی کرنی چاہیے، اس لیے کہ مستقبل اسی میں ہے. مگر ظاہر ہے کہ جو سوشل میڈیا کی زندگی ہے وہ اس کے شعراء الگ ہیں، اور وہ شعراء جو ہیں میں نے ایک وضع کی ہے اصطلاح عجلت پسند مصنفین، جن کو بہت جلدی ہے مشہور ہونے کی اور جن کو بہت جلدی ہے کہ وہ پہچان لیے جائیں. ان کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے، چنانچہ وہ چاہتے ہیں کہ میں نے رات کو 12:18 پہ غزل کہی ہے تو 12:30 بجے تک ساری دنیا میں لوگ اس کو پڑھ لیں. بلا شبہ وہ پڑھے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں. ان کی اپنی ایک اقلیم ہے ہنر کی، ان کے پسند کرنے والوں کی، وہ بالکل حق بجانب ہیں اپنی غزل کی تشہیر کرنے کی.
میں یعنی خود مشاعروں میں جاتا ہوں، پسند کرتا ہوں، مگر میں مشاعرے کی شاعری کو اپنی اچھی بری جیسی بھی شاعری ہے اس سے مختلف کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ جو صاحب کہا کرتے تھے موٹا مال جو ہے وہ بالکل جدا گانا ہے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ جو سوشل میڈیا کی شاعری ہے یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے نوجوان ہیں، وہ اس پہ اپنی غزلیں ڈالتے ہیں اور یعنی بہت سی خواتین اور بہت سے نوجوان خوش شکل اور خوبصورت اپنے ہیں بھی اور اس کو کر کے غزل ان کی پڑھی بھی جاتی ہے، ہم بھی اس سے لطف لیتے ہیں، مگر جب اس کی تعین قدر ہوگی، جب اس کا اسسمنٹ ہوگا، اس کی معیار بندی ہوگی تو اس کے معیارات اور ہیں۔ ادب کا معیار بالکل جداگانہ ہے، یعنی اس کو بالکل ذہن میں رکھا جانا چاہیے، وگرنہ ہم نے دیکھا ہے، دیکھیے مشاعروں میں بڑا شاعر ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، جوانی میں، مگر اب ان کے نام بھی لوگوں کو یاد نہیں، غزل تو چھوڑیے، اور بڑی شاندار غزلیں اور نظمیں جو ایک زمانے میں بہت ہی دل کو چھونے والی، کوئی اب ان کو پوچھتا نہیں ہے، رہ جانا ہوتا ہے بس، جو رہ جانے والے ہوتے ہیں ان کو۔ اچھا سر، یہ جو وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جس گفتگو کا آپ نے تذکرہ کیا سر، میں چاہوں گا اس میں رہنمائی فرمائیے گا۔ سوشل میڈیا میں جب ہم بات کرتے ہیں مختلف نوجوان شاعر جو ہیں، وہ ایک نئی بحث بھی انہوں نے چھیڑی پچھلے دنوں کہ بڑا شاعر فلاں شاعر جو ہے وہ بڑا شاعر ہے، پرانے ہمارے جو بڑے نام ہیں ان میں بھی انہوں نے تقسیم شروع کر دی کہ یہ بڑا شاعر ہے، یہ چھوٹا شاعر ہے، یہ بڑا ادیب ہے، یہ چھوٹا ادیب ہے۔ تو میں تو سمجھتا تھا، کیونکہ میں تو ادبی نہیں ہوں، میں تو غیر ادبی انسان ہوں، میں تو سمجھتا تھا انسان قد میں چھوٹا بڑا تو ہو سکتا ہے، تو عمر میں چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، کیا شاعر اور ادیب بھی چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، اور اس کا کیا پیمانہ ہے سر، چھوٹے اور بڑے شاعر اور بڑے ادیب کا؟ دیکھیے میں اس کو آپ ایک بڑے تناظر میں کہ دیکھیے، میرا بچپن لکھنؤ میں گزرا، اور لکھنؤ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا اس اسکول کے قریب سے ریلوے لائن جاتی تھی، وہاں پر میر تقی میر کا مزار تھا جو انگریزوں نے اس قبرستان کو کھدوا دیا تھا، وہاں انقلابی جو تھے وہاں سے حملے کرتے تھے، اسی کے جہاں پر میں رہتا ہوں اس سے تھوڑی دور پر میر انیس کا گھر تھا، جہاں میرے والد کا گھر تھا، اور ناسک کا گھر تھا، اور مصطفی کا گھر تھا۔ اچھا، ان کے زمانے میں ہزاروں سینکڑوں شاعر لکھنؤ میں تھے، کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے۔ اگر آپ اردو کے تذکرے دیکھیے تو اس میں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں شعراء دفن ملیں گے، تو ہر صدی میں سینکڑوں شاعر ہوتے ہیں، ہزاروں شاعر ہوتے ہیں، مگر یاد رہ جاتے ہیں کچھ لوگ۔ اب دیکھیے ہم نے جب تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا شروع کیا تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، فیض صاحب نے ہمیں بتایا کہ بھئی بڑے شاعر 3 ہیں آپ کے، اور میر بڑے ہیں، اور غالب بڑے ہیں، اور اقبال بڑے ہیں، اور اب یہ ان کا بڑاپن تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں کیا۔ اچھا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی بڑے تھے، وہ عظیم شعراء تھے، گریٹ پوئٹس کے زمرے میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ پھر میجر پوئٹس ہیں، میجر پوئٹس میں کون ہے؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی فیض صاحب ہیں، راشد ہیں، میرا جی ہیں، مجید امجد ہیں، یہ ہیں جو میجر پوئٹس ہیں، اہم شاعر ہیں ہمارے، ان کے بغیر ہماری تاریخ مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد شعراء کی درجہ بندی جو ہے وہ آپ وقت پہ چھوڑ دیجئے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ 50 برس تک کوئی شاعر موضوع بحث نہیں بن سکتا تھا یونیورسٹیوں میں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ زندہ شاعر پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہوتی ہے مجھ سمیت، جو مناسب نہیں ہے، یعنی میرے حساب سے، میں ایک پرانا آدمی ہوں، مگر مغرب کی کسی یونیورسٹی میں زندہ آدمی پر کام نہیں ہوتا تھا، تو 50 برس ہو لینے دیجیے، ابھی 10 برس کے بعد آدمی باسی ہو جاتا ہے،
غزل باسی ہو جاتی ہے، نظم باسی ہو جاتی سر ہے، ایک اور نئی اصناف سخن. ایک اور چیز میں چاہوں گا ذرا رہنمائی جی. کیجیے گا. کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا بڑا شاعر کے لیے یہ ہونا ضروری ہے کہ وہ مشہور ہو؟ یعنی کہ ہم مطلب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر معاشرے نے دیکھیے یہ جو جی بالکل آپ بہت اچھا سوال آپ نے مجھے میری طرف اچھال دیا. دیکھیے مقبول شاعر کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اچھا شاعر بھی ہو، یعنی بڑا شاعر بھی ہو. مقبول شاعر یعنی بہت ہی مقبول شاعر ہمارے تھے، مثلا اختر شیرانی مثلا بہت مشہور شاعر تھے، مثلا ساحر لدھیانوی بہت مشہور شاعر ہے، مگر ساحر لدھیانوی یا اختر شیرانی یا الطاف مشہدی یا اس طرح کے شاعر جو ہیں وہ کوئی نون میم راشد نہیں ہے. اچھا نون میم راشد کا مجموعہ نہیں بکتا، اور فرض کیجئے کہ جناب افتخار عارف صاحب کا مجموعہ زیادہ فرض کیجئے ایسے بکتا تو نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں بکتا ہے سر، کسی اور کا نام لوں گا تو وہ ناراض ہو سکتے ہیں، تو کہ ان کا زیادہ بکتا ہے. تو میں تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں، مجید امجد کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں، تو کیا ہوا کسی کا مجموعے کا زیادہ بکنا. یا مشاعرے میں میرے ایک بزرگ تھے عزیز حامد مدنی، بہت ہی عمدہ شاعر تھے، ریڈیو پاکستان میں نے ان کے ساتھ خیر کام بھی کیا تھا، نہایت اعلیٰ درجے کے شاعر، مگر جب مشاعرے میں جاتے تھے تو کوئی ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا اور بہت ہی خراب ان کی. اچھا فیض صاحب کی آپ نے سنا ہوگا، فیض صاحب اپنا کلام دشمنوں کی طرح پڑھتے تھے کہ جیسے دشمن کا کلام پڑھ رہے ہیں، لیکن فیض صاحب کا صحیح کہہ رہے ہیں سر، بڑا اسی میں جاذبیت تھی، اس میں ایک موہنا پن تھا، لوگ اس کو سنتے تھے، ان کو دیکھتے تھے. میں نے فیض صاحب کو مشاعرے پڑھتے دیکھا، کوئی برسوں ہر ملک میں دیکھا، بے نیازانہ آتے تھے، اور جناب ادھر سے سردار امولک سنگھ نے کہا کہ فیض صاحب فلاں غزل، وہ اٹھے اور انہوں نے وہ غزل پڑھ دی. کسی نے کہا موضوع سخن، کسی نے کہا شب تنہائی، جو سامعین کہہ دیتے تھے وہ پڑھ دیتے تھے، مگر لکھتے تو وہ اپنی طریقے سے تھے. اور فیض صاحب کوئی آسان شاعر نہیں ہے. مثلا ایک چھوٹا سا کام ان کا ہے، ایک چیز اس کو کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ میٹافر، استعارے کے اندر استعارہ ہیں. یہ ان کا ایک ہنر تھا. کسی کو ہمارے 20ویں صدی کے شعراء میں ان کے علاوہ کسی کو یہ نصیب نہیں ہے، مگر انہوں نے اس کو بہت برتا. دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے ساتھ، کس قدر پیار سے اے جان جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ، ہے نہیں. اب کیا کیسی صورتیں نکالتے تھے، کیسے مصرعے لکھتے تھے سر، واہ واہ، مگر لوگوں کو پسند تھے. صاحب جدھر جاتے تھے بہت بڑے انسان تھے سر. وہ مشہور شاعر بھی تھے. میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گا، لیکن میں ایک جسارت ضرور کروں گا کہ آج آپ نے مطلب جو آج کا ہمارا یہ پروگرام کہہ لیں یا مکالمہ کہہ لیں، آپ نے اپنی ایک مقبول چیز سنانی ہے اور ایک بڑی چیز سنانی ہے. پھر ہم خود کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ مقبول اور جو بڑی چیز ہے اس میں فرق کیا ہے. تو بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں ایک مقبول سنا دیں یا بڑی چیز سنا دیں، اور اختتام پہ ہم دوسری چیز سن لیں گے آپ سے. دیکھیے میں ایک غزل یہ نصرت بیٹھے ہوئے ان کے ہوتے ہوئے میں سناتا ہوں، جو ان کی جوانی اور میری جوانی کوئی بہت آگے پیچھے نہیں ہے. یہ ابھی تک جوان ہیں، میں اس کا راز ان سے نہیں پوچھوں گا، مگر بہرحال. اچھا وہ ہم میں ہے نہیں سر، ہم میں ہے نہیں، میں نے یہ غزل ہم میں ہے نہیں، پر آپ کو سن رہے ہیں. ہاں اچھا میں نے غزل لکھی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں سر. باقی آپ اس کو خود ہی اپنی طرف سے اس میں. جی. پس گرد جادہ درد نور قافلہ بھی تو دیکھتے، پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے، جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے. پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے، جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے. یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے، وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی،
یہ دھواں جو ہے وہ کہاں کا ہے، وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی، کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے، واہ کبھی راویان خبر زدہ واہ، پس واقعہ بھی تو دیکھتے، یہ گلو گرفتہ و بستہ رسن جفا میرے ہم قلم، یہ گلو گرفتہ و بستہ رسن جفا میرے ہم قلم، کبھی جابروں کے دلوں میں خوف مکالمہ بھی تو دیکھتے، اللہ اکبر، کبھی واہ جابروں کے دلوں میں خوف مکالمہ بھی تو دیکھتے، وہ جو آب زر سے رقم ہوئی تھی وہ داستان بھی مستند، وہ جو آب زر سے رقم ہوئی تھی وہ داستان بھی مستند، وہ جو خون دل سے لکھا گیا تھا وہ حاشیہ بھی تو دیکھتے، وہ جو ہوا کے رخ پہ کھلے ہوئے ہیں وہ بادباں تو نظر میں ہیں، واہ واہ واہ، جو ہوا کے رخ پہ کھلے ہوئے ہیں وہ بادباں تو نظر میں ہیں، وہ موج خون سے الجھ رہا ہے وہ حوصلہ بھی تو دیکھتے، میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں، میرے مہرباں کبھی ایک نظر میرا سلسلہ بھی تو دیکھتے، واہ واہ پس گرد جادے درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے، جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے۔ واہ واہ واہ، اور انہی دلوں کے راستوں سے گزرتے ہوئے ایک وقفہ۔ ویلکم بیک۔ افتخار عارف صاحب، آغا حسن آبدی اور اردو مرکز، میرے خیال میں سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ بہت ہے آپ کے رسپانس کے لیے۔ دیکھیے اصل قصہ یہ ہے کہ ہم تو بینک کے امور سے کوئی ہمیں واقفیت نہیں، ہم اس میں ملازم تھے، انہوں نے ایک تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی تھی جس میں الطاف گوہر صاحب اس کی سربراہی کرتے تھے، میں اس میں بھیج دیا گیا تھا اور وہاں میں نے اردو مرکز قائم کیا اور اس کا افتتاح فیض صاحب کے ہاتھوں ہوا، اور میں نے میرے خیال میں دنیا میں اردو مرکز جیسا ادارہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا قائم اور نہ اس کے بعد ہوا۔ وہاں سے ہم نے بہت سی چیزیں چھاپی، کتابیں چھاپیں اور لائبریری وہاں قائم کی، اور دنیا زمانے کے اردو اور پاکستان کے لوگوں کو اور ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو جو ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے، خود پاکستان کے لوگوں کو جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، وہ اس پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور وہاں سے ہم نے کتابیں بھی چھاپیں اور مشاعرے اور مذاکرے اور سیمینار، اور کبھی این مری شمل اور رالف رسل اور وکٹر کیرنن اور چنگیز اعتماد توف اور رسول حمزہ اور فیض صاحب اور قرۃ العین حیدر اور آل احمد سرور اور گوپی چند نارنگ اور جگناتھ آزاد اور احمد ندیم قاسمی اور ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب اور مشتاق احمد یوسفی اور زہرا کشور ناہید، یہ سب اس میں آئے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر اس کی عزت بڑھائی۔ سبط حسن اور اختر حسین جعفری اور اختر حسین رائے پوری اور مجتبیٰ حسین، پروفیسر ممتاز حسین، نام ہیں کہ آتے چلے جا رہے ہیں، مگر وہ بڑا ادارہ تھا، لوگوں کو اس کا اندازہ ابھی جب آپ تشریف لے جائیے تو بیفور اینڈ آفٹر اردو مرکز جو برطانیہ ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے، صرف برطانیہ نہیں، اس کے اثرات امریکہ میں بھی تھے اور یورپ میں دوسرے ملکوں میں تھے، ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ابھی تک باقی ہے، مگر معدوم ہوتی گئی اردو دنیا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ حالات جو ہیں وہ ہم اب، کیونکہ اگلی نسل کی بات ہے، اب ساری ذمہ داری ہم پر آن پڑی ہے، لیکن چلو اللہ خیر کرے۔ سر، ایک شخص ہیں اسلم اظہر، میں چاہتا ہوں کہ ہماری اس گفتگو میں ان کا تذکرہ ضرور ہو سر۔ میری زندگی میں اللہ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، اور اگر اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ اسلم اظہر کا ہے، وہ میرے محسن تھے، میرے استاد تھے، میرے بڑے بھائی تھے، میرے باپ تھے، میرے سمجھیے میرے افسر بھی تھے، اور ساری زندگی جس شخص کو میں نے اپنے لیے وہ میرے آئیڈیل بھی تھے، میں نے ان سے چلنا سیکھا، میں نے ان سے بولنا سیکھا، میں نے ان سے ادب پڑھا، باقاعدہ ادب پڑھا، میں نے ان سے براڈ کاسٹنگ سیکھی، باقاعدہ براڈ کاسٹنگ سیکھی، میں نے ان سے مینجمنٹ، میں اچھا برا میں کوئی 40-45 برس میں نے اداروں کی سربراہی کی، اکادمی ادبیات پاکستان اور
نیشنل لینگویج اتھارٹی اور مقتدرہ اور ECO کی پریسیڈنسی، مگر اس سب میں مجھے جو کام آیا وہ ان کا دیا ہوا سبق تھا. میں نے ان سے بہت سیکھا. آخر دنوں میں جب میں رخصت ہونے ان سے گیا اور اس کے بعد میں تہران چلا گیا تھا، تو میں جب جانے لگا وہاں تو سلام کے لیے گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر میں نے آپ کو مایوس تو نہیں کیا؟ تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور ایک بات کہی جو میں کہہ نہیں سکتا ہوں. بہت پیار کیا انہوں نے مجھ سے. وہ بہت بڑے آدمی تھے. اس ملک نے ان کی قدر نہیں کی، اور معاف کیجیے گا اس ملک کے ان لوگوں نے جن کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، ان کے پلیٹ فارم کو، ان کے سمجھیے ان کے منشور کو سپورٹ کیا تھا، انہوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا. اور ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ اپنے محسنوں کو فراموش کیا گیا ہے. نہیں معلوم ایسا کیوں ہے، بڑی افسوسناک تاریخ ہے. مگر میں ایسا کیونکہ ہوا ابھی ہے. تذکرہ سر ہو گیا، میں چاہوں گا اگر کچھ ہم ان کی کچھ یادوں سے اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں آپ ہم سب کے ساتھ. جی میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم لوگوں کی تربیت میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. مثلا جب میرے زمانے میں دوسرا ایک مارشل لاء آیا، نہیں معلوم مجھے یاد کر لوں گا، اور جو آنے والے ہیں وہ آ گئے اور انہوں نے کوئی ہمیں کہا کہ یہاں کون ہے. تو اس وقت تک شام کا وقت تھا تو لوگ تو چلے جاتے ہیں، 5 بجے دفتر ختم ہو جاتا تھا، تو وہ لوگ سمظہر صاحب جا چکے تھے، زمان علی خان صاحب ہمارے پروگرامز مینیجر تھے، جا چکے تھے. اب وہ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کون افسر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا نام بتایا کہ وہ ہیں، اور وہ اس 3 نمبر کے افسر ہیں اور وہ یہاں ہیں. وہ ہمارے یہاں آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے، آپ چلیے ہمارے ساتھ. تو ہم نے سمظہر صاحب فون کیا، انہوں نے فوراً مجھ کو پہلے تو ڈانٹا، تو اس کا تمہیں ڈر لگ رہا؟ تو میں نے کہا لگتا تو ہے. تو کہنے لگے کہ کیا میں آؤں؟ تو پھر میں نے کہا نہیں آپ نہیں آئیے. تو کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ مجھے کہہ رہے ہیں چلو میرے ساتھ. تو کہنے لگے پھر چلے جاؤ. خیر وہ میں چلا گیا. ایسے ہی ایک اور دفعہ کی بات تھی کہ ملک میں کچھ انتشار اثر تھا اور شہر میں کرفیو لگا ہوا تھا، اور ہمیں ٹی وی والوں کو پاسز نہیں ملے. تو اب انہوں نے کہا کہ انجینئرز ہمارے نہیں آئے اور اناؤنسرز نہیں آئے، اور کیا. اتنی دیر میں پروگرامز مینیجر نے جا کے جنرل مینیجر سے کہا، جنرل مینیجر نے کہا کہ کوئی اناؤنسر آیا، اور انہوں نے نہیں، ان کا افتخار کو بلاؤ. وہ خیر انہوں نے مجھے بلایا، میں چلا گیا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ کیا. اب وہ پتہ چلا کہ ہمیں ایڈمنسٹریشن نے پاسز ایشو نہیں کیے. تو سمظہر صاحب نے مجھے کہا کہ جاؤ تم اسٹوڈیو میں اور اناؤنس کر دو کہ شہر میں کیونکہ کرفیو نافذ ہے اس لیے وغیرہ 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 وغیرہ. اچھا اب میں نکلا وہاں سے اور اسٹوڈیو گیا، اور میں نے جا کر اناؤنسمنٹ یہ کیا کہ ناگزیر وجہ وغیرہ جو ہوتا ہے نا، تو کہ ابھی میں نے اناؤنسمنٹ ختم نہیں کیا تھا کہ وہ کمرے میں داخل، اسٹوڈیو میں داخل ہو گئے. اینڈ ہی اسٹارٹڈ شاؤٹنگ ایٹ می، اور بہت انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا. میں نے کہا اب کہو کہ تم کو ان لوگوں نے پاسز نہیں دیے. خیر وہ میں نے زمان علی خان نے کہا خود بھی مریں گے اور ہمیں بھی مروائیں گے. تو ایسے آدمی تھے، بہادر آدمی تھے بہت، اور بہت بے شمار واقعات ان کے ہیں ڈیفائنس کے اور پروٹیسٹ کے، جذبات پر اڑ جاتے تھے. اور ایک اور تذکرہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ خدا کی بستی ہمارے یہاں سے چل رہا تھا، اور میں تھا اسکرپٹ ایڈیٹر. اس میں کچھ باتیں ایسی ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ سیک دا مین رسپانسبل. اب وہ ملبہ میرے اوپر آ کے گرا، اور رویداد خان صاحب MD ہوتے تھے، اور ہمارے ایک بزرگ خواجہ شاہد حسین ڈائریکٹر پروگرامز ہوتے. یہ لوگ آ گئے کراچی، اور انہوں نے جیسے مجھے سمن کیا
اور اسلم احمد جنرل مینیجر ہوتے تھے. تو میں نے اسلم صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل اپیئر نہیں ہوں گے کمیشن کے سامنے. اور اب کیا بات ہوئی مجھے نہیں معلوم. انہوں نے اسٹینڈ لیا کہ جب اس اسٹیشن کا جنرل مینیجر میں ہوں اور آپ میرے سب آرڈینیٹ کو انٹروگیٹ نہیں کر سکتے, کوشچن نہیں کر سکتے, رسپانسبلٹی میری ہے. If anybody is to be sacked, the general manager is responsible, not the producer or the scripts editor. ایسے آدمی تھے اسلم. بہت بہادر آدمی تھے, بالکل صحیح. سر میں کیونکہ ٹائم کی بھی کمی ہے, کچھ جب میں پچھلی دفعہ بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ آپ لندن گئے, لندن کیوں جانا پڑا آپ کو؟ جی میں نے آپ سے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ میں بزدل آدمی ہوں, اور میں نے کچھ دو چار باتیں ایسی لکھ پڑھ دی تھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھیں, اور مجھے خوف تھا کہ بھئی اب یہ اگر میں نکال دیا گیا تو مجھے کوئی آدمی ملازمت نہیں دے گا, اور بچے میرے چھوٹے ہیں بہت. تو میں نے کہا کہ بس میں استعفیٰ دیتا ہوں, اور کر کے میں نے استعفیٰ دے دیا. جب استعفیٰ دیا تو مجھ کو یہاں اسلام آباد سے بلایا گیا, اور مجھے بلا کر یہ کہا گیا, بڑے لوگ ہیں انفارمیشن کے جو میرے بزرگ جن سے میرے تعلقات بھی تھے, ایک سے تو ان میں سے دوستی بھی تھی, تو انہوں نے کہا کہ افتخار آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹی وی پہ کہیے کہ آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا میں کہہ دوں گا, میرا کیا ہے بھائی. خیر میں گیا, میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ پیسے کماؤں, اللہ مجھے معاف کرے, کہ میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ پیسے کماؤں اور میں یہ وغیرہ وغیرہ, اور میں کام اس لیے میں نے ٹی وی چھوڑ دیا. اب وہ میں لندن پہنچا اور کچھ دیر میں نے وہاں کام کیا. پھر بھٹو صاحب کا واقعہ ہوا, اور ایک میں نے نظم لکھی جو یہاں بہت پڑھی وڑھی گئی, اور کوئی اس کا چرچا ہمارے اس زمانے کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے بھی کیا, اس کے ایک آدھ شعر کا پڑھ کر. مگر یہ سب ہوتا ہے, اور کوئی وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں, سارے خنجر ایک. میں نے کربلا کے استعارے کو کانٹمپریری سچویشن سے ریلیٹ کر کے کچھ شعر کہنے کی کوشش کی تھی. تو میں نے غزل میں بھی تھوڑا بہت یہ کام کیا تھا, فیض صاحب نے بھی اس کو, اور گوپی چند نارنگ وغیرہ. خیر میں بہت ہی خوش نصیب آدمی ہوں, مجھے جو بہت شروع میں ہی میری بہت حوصلہ افزائی ہوئی, اور اس قدر افزائی نے مجھے ساری زندگی شعر کہنے میں مصروف رکھا. بالکل ٹھیک ہے سر. آخری سوال, اور اس کے بعد ایک کچھ آخری سنوں گا آپ سے, اور بھلے وہ بھٹو صاحب کے زمانے والا سنا دیں گے یا کچھ اور, وہ آپ کی مرضی ہوگی سر. سنسکرت سیکھی آپ نے, کیوں سر؟ جی میری سنسکرت سیکھنے کا سبب سیدھی میں نے عرض کیا نا کہ میں ہندوستان میں لکھنؤ میں رہتا تھا, تو ہندوستان کی ایک پالیسی تھی کہ جو ہر آدمی جو ہے وہ نیشنل لینگویج پڑھے گا اور انگریزی پڑھے گا, یہ اس پر لازم ہے, اور اپنی پروونشل لینگویج پڑھے گا, اور اگر اس کی پروونشل لینگویج اور نیشنل لینگویج ایک ہوگا تو اس کو سنسکرت پڑھنی پڑے گی. چنانچہ میں نے نہ صرف ہائی اسکول میں اور ہائی اسکول تک اور انٹرمیڈیٹ تک بلکہ گریجویشن میں بھی میں نے بی اے میں بھی میں نے سنسکرت لی. اور جب میں نے ایک ایم اے کیا اس میں ہندو سوشل سسٹم میں نے ایک پرچہ میں نے کیا ہوا ہے. تو خیر تھوڑی بہت مجھے آتی ہے. ہندی مجھے شاید زیادہ آتی ہے, اور شاید میرے پاس اس کی کتابیں تھیں, اور سبھی کو آتی ہے. نہیں صرف میں تھوڑی ہوں, جو بھی لوگ جنہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے وہ ہندی ایز اے نیشنل لینگویج انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, اور سنسکرت انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, اور میں پڑھ لیتا ہوں اور کچھ تھوڑا بہت جوڑ لیتا ہوں. سر ویری گڈ.
سر الٹے آخر میں سیدھے کچھ شیر خاص ویر کہہ لیتا تھا۔ کچھ خاص، کیونکہ جو آپ نے پہلے سنایا مجھے لگتا ہے کہ وہ مشہور بھی تھی اور وہ بڑا کلام بھی تھا، تو کچھ اب جو آپ کی مرضی، جی جو الوداعی کچھ سنانا چاہیں مجھے سر، یاد میں دو چار شعر سنا سر۔ سکتا ہوں جو آپ نشر کریں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، میں بھی ذمہ دار ہوں گا بہرحال۔ نہیں، ہم دونوں بزدل بھی ہیں اور بہادر بھی ہیں، تو ہم کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہیں سر۔ جی بالکل، میں آپ کو دو شعر سناتا ہوں سر تھوڑی سی وقفے میں۔ سر تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، اوئے ہوئے، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، اوئے ہوئے، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ واہ 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 واہ، یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں۔ واہ واہ واہ، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا۔ واہ، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا۔ یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا۔ واہ واہ، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ ختم ہوگا، واہ واہ واہ، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ اور شام کبھی کبھی اداسیاں بھی لاتی ہے، اور جب افتخار عارف جیسے بڑے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں تو وہ اداسیاں اپنے اندر ایک بڑی پرسکون خوشی کو لے کے آتے ہیں۔ آپ افتخار عارف صاحب، ہمیشہ ہمارے سروں پر آپ کا سایہ قائم رہے، اور آپ کی خوبصورت جو شاعری ہے اور خوبصورت الفاظ ہیں آپ کے، وہ ہماری سماعتوں کو ہمیشہ نصیب ہوتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین۔ افتخار عارف صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔